اٹھا لیتے ہیں عباس کا پرچم ہم لوگ، جب اٹھا لیتے ہیں عباس کا پرچم ہم لوگ، پاؤں پھر اپنے زمینوں پر کہاں رہتے ہیں میرے مولا کے جہاں رہتے. اور ایک شعر، ارے کربلا آگے بھلا کیوں نہ جمع ہوتے حبیب، کربلا آگے بھلا کیوں نہ جمع ہوتے حبیب، کوئی بوڑھا نہیں جنت میں جمع چاہنے والے تیرے، یا علی خوب ہیں یہ چاہنے والے تیرے، چڑھ کے سولی پر بھی خاموش کہاں رہتے میرے مولا کے کہنا تو بہت سوچ سمجھ کر شعر کہنا تو بہت سوچ سمجھ کر اب بھی اس شہر میں کچھ اہل زبان الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين.
أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم بہترین صفات کا تذکرہ کرتی ہے اس کی نظیر اس کا مصداق، کیونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب تک اس کے سامنے سمجھنے کے لیے کوئی مثال پیش نہ کی جائے تب تک وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اسی لیے اگر قرآن مجید میں سخاوت کا مفہوم بیان ہوا تو ایسی ہستی ہمارے سامنے آ جائے اس بارگاہ عصمت طہارت سے وابستہ کہ جو اپنے گھر کا سامان کئی دفعہ اس طرح سے کہ جیسے گھر میں جھاڑو پھیر دیا جائے، آقا امام مصطفیٰ نے اللہ کی رحمت۔ یعنی اگر صفت سخاوت کی بات ہو تو یہ آئے، صفت شجاعت کی بات ہو تو آئے، صفت رحمت کی بات ہو تو آئے تھے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یعنی وہ نبی خاتم جس کو انسانیت کے لیے، بلکہ شاید انسانیت بھی لفظ چھوڑا ہے، محترم قرآن مجید کی ہر آیت کمال ایسی آیت جو انسان کی بہترین صفات کا تذکرہ کرتی ہے اس کی نظیر اس کا مصداق، کیونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب تک اس کے سامنے سمجھنے کے لیے کوئی مثال پیش نہ کی جائے تب تک وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اسی لیے اگر قرآن مجید میں سخاوت کا مفہوم بیان ہوا تو ایسی ہستی ہمارے سامنے آ جائے اس بارگاہ عصمت طہارت سے وابستہ کہ جو اپنے گھر کا سامان کئی دفعہ اس طرح سے کہ جیسے گھر میں جھاڑو پھیر دیا جائے، آقا امام مصطفیٰ نے اللہ کی رحمت۔ یعنی اگر صفت سخاوت کی بات ہو تو یہ آئے، صفت شجاعت کی بات ہو تو آئے، صفت رحمت کی بات ہو تو آئے تھے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یعنی وہ نبی خاتم جس کو انسانیت کے لیے، بلکہ شاید انسانیت بھی لفظ چھوڑا ہے، مسلمان اور خاص طور پہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے محبت میں کچھ اس طرح سے اہل بیت کی ہستیوں کے نزدیک اور ان سے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان کو پہچان کر ان کے نزدیک ہو جاتے ہیں ان کو بھی موقع نہیں ملتا۔ یہ بات آپ اس طرح سے سمجھیں گے کہ 8ویں امام علی بن موسیٰ فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، کہ اللہ کی رحمت ہو اس بندے۔ آج کی رات ہم کچھ وقت گزاریں گے کہ ہم اس امام کی تھوڑی سی معرفت حاصل کر سکیں کہ جس کو عسکری کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ نام نامی نام مبارک حسن ہے اور 12 اماموں میں یہ دوسرے حسن ہے۔ ایک تو نام کی وجہ مشترک ہے اور دوسرا بہرحال مصائب میں آپ سنیں گے
کہ سبب شہادت بھی مشترک، دونوں ہستیوں کو زہر سے شروع۔ اچھا، القابات میں 11ویں امام کے بہت سے القابات ہمارے سامنے ذکر ہیں، اور یہ آپ علماء سے عام طور سے سنا کرتے ہیں کہ ہم جب کسی بھی امام کا کوئی خاص لقب ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ صفت صرف اسی امام میں پائی جاتی ہے، باقی اماموں میں یہ صفت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر خوبصورتی کا لفظ جو خلق ہوا ہے، ہر جو کسی کردار کی اچھی صفت کا بیان ہونے والا لقب ہے، وہ ہر امام کے لیے ہے۔ اس لیے جب ہم عابد کہتے ہیں تو صرف چوتھے امام عابد نہیں ہے، بلکہ یہ 12 کے 12 ہی عابد ہیں۔ جب ہم تقی کہتے ہیں تو یہ 12 کے 12 ہی تقی ہیں، جب نقی کہتے ہیں، کاظم کہتے ہیں، کوئی بھی لقب ہو جس بھی امام کا ہو، وہ باقی اماموں کے لیے بھی اسی طرح سے موزوں ہے اور ثابت ہے۔ لیکن کچھ صفات حالات و واقعات کی بنیاد پہ اس امام کی ذات سے مختص ہو جاتے ہیں، جس کی بنیاد پہ وہ مخصوص لقب اس امام سے ہو جاتا ہے۔ جیسے اب کثرت سجود کی وجہ سے ہمارے چوتھے امام کو سید الساجدین کہا۔ یعنی نام علی ہے لیکن لقب، اور انسان واقعی غور کرے، ایک ایک لقب پہ انسان اگر غور کرے تو انسان خود بعض اوقات شرمندہ بھی ہو جاتا ہے کہ میں چوتھے امام کا ماننے والا ہوں، میں ان کی سنت میں، کہ جنہوں نے کربلا کے بعد ساری زندگی کربلا کو یاد کرتے گزاری، میں ان کی سنت میں عمل کر رہا ہوں، لیکن میں غافل کیوں ہوں کہ اس امام کی شناخت اگر ہوتی ہے تو سجدے میں سر رکھنے سے ہوتی ہے۔ تو اگر میں چوتھے امام کا ماننے والا ہوں تو میں اس سید ساجدین کا ماننے والا ہوں کہ جس کی جبین ہر وقت اس خالق کے حضور میں سجدہ ریز رہتی ہے کہ جو لائق عبادت ہے۔ تو پھر مجھے زیب نہیں دیتا کہ میری جبین بھی کسی اور کے سامنے جھکے یا میری جبین سجدے کی حالت میں نہ ہو۔ اسی طرح 7ویں امام، 8ویں امام، سبھی اماموں کا وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ 11ویں امام کے القابات میں سے کچھ القابات مشترک ہیں جن میں الزکی ہے، اس میں مبارک حسن، اور القاب میں الزکی، اور اس کے علاوہ جو معروف ترین لقب جس کے حوالے سے ہم بعض اوقات ہمارے بچے جوان سمجھتے کہ اس میں مبارک ہی یہی ہے، اسم حسن ہے اور عسکری لقب ہے۔ اچھا، عسکری ایک ایسا لقب ہے کہ جس کی تھوڑی سی شناخت تاریخ کے مطالعے سے ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں عرض کیا کہ جیسے جیسے ہم مجالس میں آتے ہیں، اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ، اور بڑا اچھا ذکر بھی کیا، کہ ہم اپنی تاریخ کی معلومات میں بھی اضافہ کریں، یعنی پڑھیں، اگر ممکن ہو سکے ائمہ علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں کہ کس طرح سے زندگیاں گزاری گئی، نہیں تو کم از کم مجالس میں آئیں اور کوشش کریں کہ کچھ تاریخ سے بھی آشنائی ہو، کیونکہ کردار اس وقت تک صحیح سمجھ نہیں آتا جب تک بد کردار کے کردار کو نہ سمجھا جائے۔ تو عزیزان محترم، ان تمہیدی جملوں کے ساتھ واپس پلٹتے ہیں اس پیغام کو جو انسان کی خلقت کے حوالے سے گزشتہ راتوں میں بیان ہوا، اور چونکہ آج خاص شب ہے جسے ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے دستور کے مطابق ایام اعزاء کی شبوں کے حوالے سے وداعی شب بھی کہا جاتا ہے، اور ذکر اس میں اہل بیت کا، ذکر اس میں شہداء کا، اور خاص طور سے چونکہ یہ شب مخصوص ہے ایسی ہستی کے ساتھ
کہ جن کے ساتھ ہمارا خاص تعلق ہے. یعنی اگر انسان کے اس نظام الہی کو دیکھا جائے تو ہر امت کو کسی ایک نبی سے مخصوص کیا گیا ہے، اور سلسلہ ختم نبوت کے بعد ائمہ کا جو سلسلہ چلا ہے اس میں بھی ہر امام کی امت کو اس امام سے مخصوص کیا گیا ہے. یعنی اس کو اس طرح سے سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کیا آپ نبوت حضرت نوح پر یقین رکھتے ہیں؟ ہم یقین رکھتے ہیں. نبوت جناب ابراہیم پر یقین رکھتے ہیں؟ نبوت سلیمان و داؤد و موسیٰ و عیسیٰ پر یقین رکھتے ہیں؟ بالکل یقین رکھتے ہیں. ہمارے اصول دین میں سے توحید اور عدل کے بعد نبوت. لیکن اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ امت موسیٰ سے ہیں، یا آپ امت عیسیٰ سے ہیں، یا آپ امت نوح سے ہیں، یا آپ امت سلیمان سے ہیں، تو ہم کہیں گے ہر نبی کا مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن امت کے تعلق سے دیکھیں تو ہم امت مصطفیٰ میں ہیں. اسی طرح سے اگر ہم امامت کے حوالے سے دیکھیں تو ہر امام ہمارے لیے اسی طرح قابل قدر امام ہے جیسے پہلے ہیں، جیسے پانچویں ہیں، جیسے ساتویں ہیں. یعنی یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، خود حدیث میں آ گیا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر امام ہمارے لیے امام واجب الطاعہ، لیکن جو خاص نسبت زمانے کے امام سے ہے وہ اس کی اپنی ایک جگہ ہے. اس لیے آج اس شب میں ہے کہ جو شب شہادت ہے ہمارے زمانے کے امام کے پدر بزرگوار امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلم علیہ. تو حق یہ ہے کہ ہم خاص طور سے اس شب میں، چونکہ شب مخصوص بھی ہے، تو بارگاہ امام عسکری سے کچھ تبرک، کچھ عطا، کچھ درس بھی لے کر جائیں. تو انشاءاللہ آپ بھی اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں، میرے علم میں بھی ہے. بہرحال ناگزیر وجوہات کی بنیاد پہ آج مجلس تاخیر سے شروع ہوئی، اور افسوسناک خبر اس حوالے سے کہ جوان دنیا سے رخصت ہوا روزگار عالم بے حق کے امام عسکری علیہ السلام، کیونکہ ہمارے لیے غم اہل بیت سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس بچے کے ماں باپ کے لیے بھی نہایت سکون کا یہ باعث بات ہوگی کہ وہ کس رات میں ہم سے جدا ہوا، کس رات میں امام کی بارگاہ میں ہوگا، اور ہمارے کل مرحومین سارے اسی طرح ہیں. تو اس حوالے سے میں جانتا ہوں، لیکن دوسرے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ خود امام یازدہم کی بھی ذات ایسی ہے، اور پھر بہرحال کل چھٹی بھی ہے. تو اگر کچھ لمحے میں آپ کا وقت زیادہ لوں تو پریشان مت ہوئیے گا. مجھے کہہ رہے ہو میں بیعت کروں کس کی؟ اس کا کردار دیکھو، میرا کردار دیکھو. میں وہ ہوں کہ جو نبوت کی کان ہے، معدن النبوت والرسالہ. میں وہ ہوں جو محبت الوحی والتنزیل ہے. میں وہ ہوں کہ جس کے گھروں پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. تم مجھ سے تقاضا کرتے ہو اس شخص کی بیعت کا کہ جس کے کردار کو دیکھو، یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترم. دیکھو اس کا کردار تو دیکھو. تو یہ ائمہ کی سنت کے ساتھ میں اس وقت تک ہم ائمہ کے کردار کو سمجھ نہیں سکتے، سراہ نہیں سکتے جب تک اس زمانے کے حالات کا نہ پتہ ہو. بہت آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں مامون کا دور بڑا سخت تھا یا متوکل کا دور بڑا سخت تھا. کیا ہمیں شعور بھی ہے کہ وہ کیا سختی تھی؟ میں اسی سختی کو بہت سختی سمجھ لیتا ہوں کہ ادھر 17 گھنٹے کا روزہ ہوا،
کیا اسلام میں کوئی 8 گھنٹے کے 2 سپلٹ نہیں ہو سکتے 16؟ یا ذرا سا کوئی خمس و زکوٰۃ یا دینی امور پہ پیسے دینے کی بات آئی تو اس میں کوئی اسٹیمولس پلان نہیں ہو سکتا؟ کوئی اس میں کوئی ہمیں رعایت نہیں مل سکتی؟ ہر جگہ تھوڑا راستہ بچا کے مولانا بڑی سختی ہے، آپ کو پتہ ہے، ٹیکس بھی دیتے ہیں، IRS کا ہر وقت بل سر پہ کھڑا رہتا ہے، قسطیں کروا۔ کبھی آ کر اس فضا میں دیکھیں جس طرح سے 11ویں امام نے زندگی گزاری ہے، تو مجھے محسوس ہوگا کہ کس طرح سے نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، اور اگر تھوڑی سی سختی مجھے مادی امور سے آ جائے تو میں دین پر عمل کرنے سے غافل ہو جاتا ہوں، یا حجاب کرنا مشکل نظر آتا ہے، یا دنیاوی مشکلات پہاڑ کی طرح نظر آتی ہے، اس لیے کہ کیونکہ ہمیں ان حالات کی آگاہی نہیں ہے۔ ان حالات کو سمجھنا ہوگا، کس طرح سے مصیبتیں ان ہستیوں نے کہ جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، یعنی میں کسی عام انسان کی بات نہیں کر رہا، یعنی کوئی میرے جیسا یا آپ جیسا یا کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کے در پہ ملائکہ آ کے اپنی حاجتیں پوری کرواتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے گھروں میں آ کے ملائکہ صفائی کر کے اور کام کر کے خوش ہوتے ہیں، جن کے گھروں کے دربان بننے میں ملائکہ فخر محسوس کرتے ہیں، جن کے جھولے جھلانے میں ملائکہ میں دعائیں لگتی ہیں، لیکن کس لیے؟ دین کو بچانے کے لیے۔ اس لیے کہ آج 2020 میں بیٹھا امریکہ میں رہنے والا جوان بہن بھائی بوڑھا سمجھے یہ کہ دین پہ عمل کرنا آسان نہیں ہوگا، قربانی دینی پڑے گی، سختی ہوگی، لیکن اس سختی کا انعام ہوگا، اس سختی کا اللہ تعالیٰ پورا انعام دے گا۔ کم انعام دیا؟ کس پہ سرکار سید الشہداء سے زیادہ بڑی مصیبت آئی؟ کسی پہ کائنات میں شاید نہ آئی ہوگی، لیکن وہ وعدہ الہی کو پورا کیا سید الشہداء نے اللہ کے ذکر کو بلند کر کے۔ اللہ نے کہا حسین تم نے میرا ذکر کیا ہے، اب رہتی دنیا تک قیامت تک اگر ذکر ہوگا تو حسین کا ہوگا۔ کہ جس کو آپ مصائب میں سنتے ہیں، 28 رجب کو سنتے ہیں، کہ سرکار سید الشہداء کے لیے کیا مشکل مرحلہ تھا اس شہر کو چھوڑنا جہاں سے نانا کی خوشبو آتی ہے، جہاں پر ماں کی قبر ہے، جہاں پر بھائی کی قبر ہے۔ تو اس مدینہ سے ہر انسان کے لیے ایک سائیکولوجیکلی بھی اگر بات کی جائے تو ہر انسان کو ایک انس ہوتا ہے جہاں پر وہ پیدا ہوتا ہے، پلا بڑا ہوتا ہے۔ تو ہجرت بڑا سخت مرحلہ ہے۔ تو 11ویں امام کو مدینہ سے لایا گیا کہاں پر؟ اب یہاں پر جو میں نے تھوڑی سی تمہید آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ تاریخ کے حالات کا مطالعہ کرنا اتنا ضروری ہے اگر ہم حقیقی معنوں میں چاہتے ہیں کہ اس مقصد امام کو سمجھیں کہ بنو امیہ سے بنو عباس کی حکومت کا مرحلہ جب طے ہو رہا ہے تو بنو عباس کی ایک کوشش جس کی جانب میں نے اشارہ کیا کہ اپنے آپ کو ایسا اہل بیت کا نزدیکی ہمدم ہمدرد ثابت کرنا کہ ہم انہی کو واپس لوٹانے کے لیے حکومت کی جانب آ رہے ہیں، لیکن جو دلوں میں بغض ہے وہ بنو امیہ سے کم نہیں ہے۔ اب یہ چاہے ہارون ہو، مامون ہو، امین ہو، معتصم ہو، معتز ہو، ہادی ہو، مہدی ہو یا متوکل ہو، بغض اسی طرح سے اب مختلف کام کرتے جا رہے ہیں۔ کبھی کسی کو بلا کے خراسان میں 8ویں امام سے سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا اب بات چونکہ آ گئی ہے کہ 11ویں امام کے حوالے سے کہ جب سامرہ میں لایا جا رہا ہے تو یہاں پر رک کے ایک اور لقب مناسبت سے ذکر کرتا چلوں کہ 9ویں 10ویں اور 11ویں امام، چونکہ مربوط بات ہے تو اس کا بھی ذکر کر دوں، ان تینوں کا لقب ہے ابن الرضا، یعنی ابن الرضا رضا کا بیٹا۔ اچھا اب اگر دیکھا جائے 9ویں 10ویں 11ویں امام، 3 اماموں کا لقب اگر دیکھا جائے تو 9ویں امام ان کا لقب ہونا چاہیے ابن الرضا، لیکن 10ویں امام کو بھی ابن الرضا کہتے ہیں القاب، 11ویں امام کو بھی ابن الرضا۔ شیخ باقر شریف القرشی نے اپنی کتاب میں لکھا، دیگر علماء نے ان روایتوں کو نقل کیا کہ
ان تینوں اماموں کو 8ویں امام کے بعد ابن رضا ہے. اچھا میں نے جب یہ پڑھا تو میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ تینوں اماموں کو، کیونکہ ایک بیٹے ہیں، فرزند ہیں، ایک پوتے ہیں، ایک پوتے ہیں، تو یا تو عربی میں لفظ مستعمل نہ ہو، عربی میں سارے الفاظ پوتے کے لیے الگ لفظ ہے، بیٹے کے لیے الگ لفظ ہے. کیا وجہ ہے کہ 9ویں 10ویں اور 11ویں امام تینوں کو ابن رضا کہتے ہیں؟ تو پھر وہی بات کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا ہو کہ جب اسلام پہ مشکل وقت آیا ہے تو آئمہ نے آگے بڑھ کے اس مشکل وقت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو بچایا ہے. اب وہ ہر امام نے اپنے دور میں ایک خاص حکمت عملی کے تحت یہ کام کیا. دوسرے امام نے صلح، سرکار ابا عبداللہ نے قیام کیا. اچھا اب 8ویں امام نے جو قربانی پیش کی ہے وہ عظیم الشان ہجرت کر کے، وہ تاریخ میں اتنی بڑی قربانی ہے جس کا ہم اپنے اس شعور کے مطابق اندازہ نہیں لگا سکتے. یعنی وہ مدینہ صرف شہر مدینہ چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ وہ مدینہ جس میں اصحاب ہیں، جس میں دوست ہیں، جس میں احباب ہیں، وہاں سے چھوڑ کے اس شہر میں آنا جہاں صرف دشمن ہے. اور حاکم بلا رہا ہے کس وجہ سے؟ اس لیے کہ پوری طرح سرویلنس کر سکے، پوری طرح اپنے کنٹرول میں، نگاہ میں رکھ سکے کہ امام محدود ہو جائے. اچھا جتنا حاکم اپنی دانست میں سختی سے اس پیغام کو روکنا چاہ رہا ہے، اتنا ہی امام متوجہ ہے کہ اتنی ہی قوت سے مجھے پیغام کو پھیلانا. یہ میں نے کہا جب تک بلندی کے سامنے پستی کو نہیں دیکھیں گے تو بلندی سمجھ نہیں آئے گی. جب تک ان ظالموں کے کرداروں کو اور ان کی چالوں کو نہیں دیکھیں گے تب تک امام کی حکمت سمجھ نہیں آئے گی. اور یہ آج نہیں ہو رہا، یہ تاریخ میں ہوتا ہے. دوسرے امام کے دور میں گستاخ لوگوں نے امام کے منہ پہ آ کے کہا کہ آپ کو نعوذ باللہ کیا حکمت عملی سے آپ نہ کریں. انسان جب غور و فکر نہیں کرتا اس حد تک گستاخ ہو جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی معرفت میں اضافہ کریں. 8ویں امام جب تشریف لا رہے ہیں دیکھیں کہ کس طرح سے اس مشکل مرحلے پہ کہ جب مولا کو مدینے سے مرو لایا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس راستے سے لائیں جہاں پر دشمن ہے. اچھا ایسے راستے سے نہ لایا جائے کہ جہاں پر دوست موجود ہیں، جہاں پر چاہنے والے. دشمن کی پالیسی ہے کہ ایسا نہ ہو ساتھی اکٹھے ہو جائیں، اصحاب اکٹھے ہو جائیں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم اگر میرے ساتھ مکر کرو گے، اگر تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے تو میں تم سے زیادہ تم پر اس مکر کا وار کروں گا. مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو. تو انہوں نے یہ سوچا کہ امام کو ہم محدود کر دیں. اب امام اس شان و شوکت سے چل رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ سپاہی، وہ فوجی خلیفہ عباسی کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن جس قریے سے گزرتے ہیں، جس گوشے سے گزرتے ہیں، لوگ اس طرح سے امام کے آگے نچھاور ہو رہے ہیں جس طرح سے شمع کے گرد پروانے ہیں. شمع کے نزدیک پروانے کس طرح سے آتے ہیں کہ اپنی جان دینے کے لیے، اپنی معراج سمجھتے ہیں کہ اگر اس جلتی شمع کے سامنے اپنی زندگی کے چراغ کو بجھا دیں تو اسی میں معراج ہے پروانے. زندگی کی قیمت ہے. کیوں؟ میں یہ صرف لفاظی نہیں کر رہا، غور کیجئے کہ وہ جو اس ظالم عباسی دور میں اگر امام کے سامنے آ رہا ہے تو اسے پتہ لگ رہا ہے کہ ظالم عباسی حکمران کے وہ فوجی وہاں کھڑے ہیں اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے مسائل ہوں گے. اپنی جانوں پر کھیل کے لوگ امام کی زیارت کو آ رہے ہیں. اب شہر سے گزرے جس کو نیشابور کہتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں گے، جو نہیں گئے پروردگار عالم ہم سب کو زیارت امام رضا پہ جانے کی توفیق دے. تمام ائمہ طاہرین کی زیارتوں پہ صلوات بھیجو. تو قدم گاہ ہے وہاں پر معجزہ اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. میں تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہوں، موضوع یہ نہیں ہے، لیکن صرف ربط دینے کے لیے کہ اب اس شہر سے گزرے ہیں جب لوگوں کو پتا چلا ہے کہ اللہ کے رسول کا فرزند آ رہا ہے.
तो वो तड़प जागी लोगों में। ये सब इकट्ठे हुए कि यब्न रसूलुल्लाह, क्या ऐसा मुमकिन है कि आज हम आपसे आपके जद की कोई बात सुने। यानी ये हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम आइम्मा की बारगाह में जाते हैं तो उनको भी पसंद है कि वो अपने जद का कसीदा पढ़े, वो उनका जिक्र करें, और हमें भी यही पसंद होना चाहिए। तो अल्लाह ने कहा हाँ ज़रूर। अच्छा, जैसे लोगों को मालूम हुआ कि मौला इस बात पर आमादा हैं और सवारी पर तशरीफ़ फरमा हैं, तो निशापुर में एकदम लोगों में इश्तियाक पैदा हुआ और शहर के सब लोग, बिला मुबालगा अगर हजारों नहीं हो गए तो सैकड़ों लोग, तारीख की किताबों में ये लिखा है, अपने हाथों में कागज और कलम लेकर ये तहरीर करने के लिए आ गए कि मौला क्या फरमाते हैं। मैं कहूंगा हमारे लाखों दुरूद और सलाम हो आका इमाम रजा आपकी इस कुर्बानी पर कि कहां आपके जद ने एक कागज और कलम मांगा था, कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन आपकी अजमत देखें आज किस तरह से आपने अपने नाना के दीन को पहचानवा दिया कि आज एक हदीस रसूलुल्लाह सुनने के लिए सैकड़ों लोग कलम और कागज लेकर बैठे। तो इमाम का हर कलाम ही शानदार होता है, लेकिन फिर वो कि जिसको इमाम अपने जद से नकल करे और ऐसे मौके पे नकल करे। यहाँ मैंने कहा कि अब सही समझ आती है हमें जब उन हालात को देखे। तो कोई भी हदीस पढ़ सकते थे, लेकिन एक अजीब हदीस पढ़ी। सबसे पहले तो अब उस हदीस के हवाले से, और इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो ये पूरी तफसील से आपके सामने पढ़ूंगा आज, बहुत मुख्तसर, जिस हदीस को हदीस सिलसिला को ज़हब कहते हैं। उस हदीस के सिलसिले को बयान किया, वो आप जाकर उसको पढ़ें भी, मुतालिया करें कि उसको द नरेशन ऑफ गोल्डन चेन या हदीस सिलसिला तो ज़हब या सुनहरी कड़ियों की हदीस भी कहते हैं। तो वो हदीस जब मौला ने बयान की और लोगों से खिताब किया ये कह के कि मैंने ये अपने बाबा और उन्होंने अपने बाबा और उन्होंने अपने बाबा, उन्होंने रसूलुल्लाह, उन्होंने अल्लाह से, और पूरे सिलसिले को बयान करके जो हदीस कही है ना, तो ये कहा है कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा मजबूत कलमा है। कौन कहता है कि शिया तौहीद को नहीं मानते? शिर्क कैसे कोई शिया शिर्क कर सकता है कि जिसका इमाम बता रहा है कि अगर मजबूत कले में दाखिल होना है जो दुनिया में भी तुम्हारी हिफाजत करेगा और आखिरत में भी करेगा, तो वो सिर्फ ये है कि इंसान अल्लाह की तौहीद का इकरार करे, ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी। फिर कहा फमन दखला हिस्नी, अल्लाह ने कहा कि कोई भी इस कले में दाखिल हो जाएगा, अमिन मिनल अज़ाबी, वो मेरे अजाब से महफूज हो जाएगा। लोगों ने सुनी, बड़ी पसंद की और कलम बंद की और समझा खबर। एक दफा पर्दा सवारी का दोबारा हटाया, करो को हदीस मुकम्मल नहीं। कहा कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी वलाकिन बिशर्तिहा व शुरूतिहा। ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का मजबूत कला है, जो इस कले में दाखिल हो गया वो अजाब इलाही से बच गया, लेकिन ये दाखिला शर्त और शराइत के जरिए होगा। अच्छा, अब शर्तिहा व शुरूतिहा फिर यही पे खत्म नहीं किया, बल्कि कहा वह आना मिन शुरूतिहा, कि मैं इस कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी दूसरे अल्फाज में समझा दिया, यानी इतना अच्छा तारुफ करवा दिया कि याद रखो कि तौहीद परवरदिगार सबसे ऊपर है, वो मजबूत कला है, लेकिन उस कले में उस वक्त तक दाखिल नहीं होगे जब तक उसकी शर्त जो मोहम्मद मुस्तफ़ा है और जब तक उसकी शुरूत जो 12 शर्तें हैं जिनमें से एक शर्त मैं हूं उनके साथ नहीं आओगे, तब तक वो मजबूत किले में नहीं दाखिल होगे।
शर्त हाव शुरू में हमारा गैरिजन को या जहां पर फौज रहती हो तो फौजी शहर है। हुक्मरानों ने चाहा ये कि इस तरह से, अब क्योंकि ये भी फिर एक और बड़ा अहम नुक्ता आपकी तरफ तारीख का एक आपकी जानिब मुतवज्जे करूं कि वो जितने गासिब थे बनु अब्बास के लोग, जितने जालिम थे, जैसे जैसे भी थे, लेकिन एक बात का उन लोगों की निस्बत जो अपने आप को शिया भी कहते थे लेकिन छठे के बाद मुनहरिफ हो गए, सातवें के बाद मुनहरिफ हो गए, उनसे ज्यादा ये जालिम यकीन रखते थे कि अल्लाह के रसूल ने कहा मेरे बाद 12 होंगे। बाज़ इंसान देखता है कि किसी चालाक दुश्मन से वास्ता पड़ा है, हमारे जानते हो या ना जानते हो, वो जानते थे कि 12वें ने आना है और हमारी हुकूमतों के तख्त को पलट देना है, तो हमने उसके ज़ुहूर से, उसकी विलादत से रोकना है। तो बड़ी कोशिशें की। तो अस्करी जो 10वें और 11वें इमाम का लक़ब अस्करीयैन कहा गया, उनको सामर्रा जो शक्ल है सुर्र मन रहा, असले इसमें बलद या मदीना या शहर का जो असल नाम है वो सुर्रा मन रहा, अरबी जबान का लफ्ज सुर्रा खुशी का बायस बना या खुशी हुई उससे, मन रहा जिसने देखा। बड़ा खूबसूरत सा मंतका, आज भी आप जाएं तो इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम हमें उस मकाम गैबत पर भी ले जाए और हम उस जगह पर बैठ के इंशाअल्लाह अपने इमाम के हुजूर भी बैठे इंशाअल्लाह। तो आप जब देखेंगे तो बगदाद से जब आप निकलते हैं तो एकदम वो खुश्क और लफ़दक सहराओ बेयाबान सब्ज़े में बदलना शुरू हो जाते हैं और दरियाए दजला नज़र आता है रास्ते में। तो उस ज़माने में भी वो खूबसूरत इलाका था, तो हाकिमों ने चाहा कि अपने उस गैरिजन को, अपने उस पायतख्त को वहाँ पर बनाए, दारुल खिलाफे को वहाँ पर रखें। तो अब इमाम को पूरी तरह से अपने ज़ेर नज़र रखने के लिए उन्हें भी यहाँ पर लाए। अब जो सख्ती का आलम है और जो जिम्मेदारी इमाम की है, ये दोनों बातें बहुत अहम और मैं अपनी गुफ्तगू करूँगा। अस्करी इस उन्वान से कहा है कि मुअस्कर में रखा है। अब इमाम के पास हर तरह की महदूदियत इसमें, तकरीबन 27-28 का सिन है, शहीद किए जा रहे हैं। अब इमामों के पास बहुत कम वक्त है, लेकिन तरबियत करनी है उस दौर के लिए कि जब मुमिनीन का राबिता इमाम से जाहिरी तौर पे मुनक़ते होने वाला है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी। 5वें इमाम के दौर में रहने वाले शख्स को आप चाहे करबला में रहते हो, चाहे सामरा में रहते हो, एक इम्कान तो है ना कि 5वें इमाम मदीना में है, मुश्किलात ही सही, लेकिन जाकर कोई मसला होगा तो जाकर देख लें। लेकिन वो जो पर्दा गैबत में है, अगर आपके और मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है तो वो जिन्होंने हिदायत बशरियत का जिम्मा उठाया है, जो अल्लाह की तरफ से नुमाइंदे हैं, उनके इल्म में ये बात है और उन्होंने उम्मत को उस मकसद के लिए तैयार किया कि अब ज़माने गैबत में लोग हिदायत कैसे पाएंगे। हर किसी की दस्तरस में नहीं है कि वो इमाम से मुलाकात करे, सवाल पूछे फिजिकली, ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का निज़ाम है। तो क्या ऐसा किया जाए कि लोग गुमराह नहीं, क्या ऐसा किया जाए कि जो ऑथराइज्ड हो, जो हमें हर कोई, आज तो अगर आप ये जिसको मैंने आयतुल्लाह मुगल का उसी को उठा के देख ले, सिर्फ एक सर्च करें कि फेक इमाम मेहदी, तो आपको शायद 200 तो नजर आ जाएंगे। आजकल नहीं, कोई इराक में बैठा है, कोई यमन में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है, कोई लॉस एंजलिस में बैठा है, जिसने दावा किया हुआ है कि, और दुकान भी चला रहा है और गाहक भी बैठे हैं बड़े जाहिलों वाले, कुछ राबते का ढोंग रचा के और कुछ खुद दावा करके। इराक में आप जाके थे तो पता था, अइम्मा को इस मसले का पता था, तो उसी वक्त हमें बता दिया कि करना क्या है। तो और ये कोई सिर्फ 11वें इमाम ने नहीं किया, छठे इमाम, 5वें इमाम के दौर से अपने बेहतरीन जानशी, बेहतरीन साथी और शागिर्द अबान इब्न तगलिब से कहा कि या अबान इजलिस फी मस्जिद मदीना व अफ्तिल नास। ए अबान, खुद इमाम हाजिर है, 5वें इमाम लोगों की दस्तरस में है, लेकिन अपने शागिर्द उस फकीह आले मोहम्मद जिसका नाम अबान इब्न तगलिब है, उसको कहते हैं कि तुम मस्जिद मदीना में बैठो
اور فتوے دو. پھر یہیں پر بات نہیں کی, پھر کہا کہ مجھے پسند ہے کہ میرے شیعہ تم جیسے پڑھے لکھے ہوں, میرے شیعہ وہ ہوں کہ جنہیں فقہ کی, جنہیں ہمارے علوم کی معرفت ہو. ہمارے ائمہ نے ہم پہ فخر کیا ہے اس صورت میں کہ ہم معرفت ان کی رکھیں. ہر ایسا ذریعہ جس کے ذریعے ہم اظہار محبت کرتے ہیں وہ اپنی جگہ قابل قدر ہے. ائمہ نے ہم سے یاد سید الشہداء منانے کو بھی کہا, اور الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنی زندگیوں کو اس کے لیے صرف کریں, لیکن اس کے علاوہ ائمہ طاہرین نے کہا ہمارے علوم کو بھی حاصل کریں, اس کے لیے بھی زندگیاں صرف کریں. جنہوں نے وقف کی ہیں ان سے متمسک رہنا ہے, جنہوں نے صحیح علوم آل محمد حاصل کیے ہیں ان سے وابستہ رہنا ہے. تو ہر امام نے یہ کیا, خاص طور پہ 5ویں امام کے بعد. 8ویں امام کی زندگی میں وہ سعید ابن مسیب, اگر میں صحیح نام لے رہا ہوں, آیا 8ویں امام کی خدمت میں, آ کے کہا مولا بڑی دشواری ہوئی ہے, میں وہاں سے اٹھ کے آیا ہوں لمبا فاصلہ طے کر کے, قم سے آپ کے لیے یہ امانتیں لایا ہوں, قم سے مسئلے پوچھنے آیا ہوں. کہا کہ کیا وہاں پر میرا نمائندہ نہیں تھا؟ کہا کون؟ کہا زکریا ابن آدم. اچھا وہ آپ کا نمائندہ تھا؟ ہاں وہ میرا نمائندہ تھا. نہ صرف یہ کہ وہ میرا نمائندہ تھا بلکہ وہ تمہاری دین اور دنیا کی محافظت کرنے والا تھا. بتا رہے ہیں کہ ہمارا نمائندہ وہ ہوگا جو صرف اپنے مفادات کے چکر میں نہیں ہوگا بلکہ تمہارے لیے دین اور دنیا کی حفاظت کرے, تمہیں دین کے علوم بتائے. اسی طرح 11ویں امام کے امتیازات میں, کیونکہ اب وقت غیبت بڑا نزدیک آ گیا ہے اور اب ان کے بعد عام عوام فزیکلی جسمانی طور پہ امام کے ساتھ رابطے میں نہیں رہ سکتی, تو ایک کرائٹیریا دیا, بتایا, حدیث ہمارے سامنے موجود ہے کہ اب کیا کرنا ہے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب تمہاری دسترس فزیکلی امام تک نہ ہو, ایسے جو ہماری حدیث کی تمہاری طرف روایت. اور پھر بہرحال اور روایات جس میں وہ معروف روایت جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ پہچان بتائیں کہ کون کس کی طرف جانے, سائلا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا, کہ عوام کو چاہیے کہ اس دور میں ایسے شخص کی تلاش کریں کہ جو دین کی حفاظت کرتا ہو, جو صائنا لنفسہ ہی اپنے نفس کی صیانت کرتا ہو, جو فقیہ ہو, جو علوم اہل بیت کو صحیح طریقے سے درک کر کے جانتا ہو اور ان پر عمل پیرا ہو. تو عوام کا کیا ہے, وہ آ کے ان کی تقلید کرے. حدیث 11ویں امام کی میں کوئی اپنی جانب سے نہیں. تو عزیزان محترم, یہ بہت بڑا کام 11ویں امام نے انجام دیا, کیونکہ اس دور میں بھی مختصر مدت امامت, شاید نہیں بلکہ ایسا ہی ہے کہ سب سے کم مدت امامت 11ویں امام, یعنی زندگی اگرچہ 9ویں امام سے زیادہ ہے لیکن مدت امامت سب سے کم ہے. ان ظالموں نے جینے ہی نہیں دیا ہے, لیکن اس مختصر مدت میں اپنے چاہنے والوں کو کس طرح سے وہ دین کی طرف راغب کر رہے ہیں, کس طرح سے ہدایت کر رہے ہیں. کل میں نے ایک آدھ واقعہ پڑھا تھا آپ کے سامنے, کسی اور موقع پہ آپ کے سامنے واقعات پڑھوں گا, کس طرح عقائد کے باب میں, کس طرح معرفت خداوندی کے باب میں, کس طرح احکام و فقہ کے باب میں, کس طرح سے رافت کے باب میں, کس طرح سے انسانیت کے باب میں. آپ امام عسکری کی حدیثیں اٹھا کر دیکھیں, انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ معاشرتی اصول ہمیں بتائیں. کہا 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جن سے بڑھ کے کوئی خصلت ہی نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں خصلتان, 2 ایسی خصلتیں کہ جن سے بڑھ کے کوئی 2 خصلتیں نہیں ہیں. کہا ان 2 خصلتوں میں جو سب سے اہم, اور میں سمجھتا ہوں اہم اس حوالے سے کہ آج کے زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے, کہ وہ نفع الاخوان, کہ آج کے دور میں, وہ دور جو 11ویں امام سے شروع ہو رہا ہے, آپ کوئی اور خصلت, کوئی اور کوالٹی, کوئی اور خوبی رکھیں یا نہ رکھیں, ایسی خوبی ہونی چاہیے کہ آپ کی ذات اپنے بھائیوں کے لیے منفعت بخش, بینیفیشل.
यानी अजीब बात है कि इमाम इस जुमले पर इतनी ताकीद क्यों कर रहे हैं। नहीं, मैं एक लम्हे को रुक के इस अमर की तरफ तवज्जो आपकी दिलाना चाह रहा हूँ कि जब भी हमारे दीन में हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद की बात होती है तो हक़ुल इख़वान की बात। अब इख़वान दो किस्म के हैं, भाई दो किस्म के, और ये आइमा की हमें अहादीस से पता लगता है कि मौला मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मालिक अश्तर को भेजते हैं, वो मालिक से कहते हैं कि मालिक जब तुम मिस्र में जाना तो लोगों को इस निगाह से देखना कि वो तुमसे पस्त नहीं है, वो तुम्हारे जैसे नहीं। एक क्राइटेरिया ह्यूमैनिटी का क्राइटेरिया। और मैं थोड़ा सा यहाँ रुक के हमारे जवानों के लिए तो वो ये समझें कि जब मैंने शुरू में कहा है कि दीन इस्लाम दीन इंसानियत है और सही नुमाइंदा वो है जो इंसानियत की बात करता है, और ये वो इंसान है कि जो बादज़ मुस्तफ़ा कायनात में नज़ीर ही नहीं रखता। यानी बादज़ मुस्तफ़ा अगर कोई है जिसका जिक्र किया जाए, जो बादज़ सरकार ख़त्मी मर्तबत अगर कोई इल्म का, हिल्म का, अखलाक का मजहर है तो वो कोई और नहीं, वो अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है। एक बुलंद आवाज से मिलजुल के सलावत। So when he sends his governor to Egypt, मैं चाहूंगा हमारे बच्चे इसको गौर से सुने। खसलतान लैस फौकहुमा, खसलतान लैस फौकहुमा, कि दो ऐसी क्वालिटीज है जिनके ऊपर कोई क्वालिटी नहीं है। The first one is al-ईमान बिल्लाह, having faith in Allah, and the second one is wa naf'ul ikhwan, that you are beneficial for your brethren। यानी डायरेक्टली ईमान के बाद जिस सिफत का जिक्र किया है कि हाउ बेनिफिशियल आई एम टू माय अदर ब्रदर इन द कम्युनिटी। हमारे हालात क्या हैं, किस तरह से हम अपने कम्युनिटी में अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को और लोगों को ट्रीट करते हैं। सातवें इमाम खाना काबा में सहने मस्जिदुल हराम में खड़े हैं, खाना काबा को देख के मुखातब करके कहते हैं, ए अल्लाह के घर तुम्हारी हुर्मत बहुत ज्यादा है, तुम्हारी इज्जत बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर कहते हैं कि जितनी इज्जत अल्लाह के इस घर की है, किसी मोमिन की इज्जत उससे बढ़कर है। हुर्मतुल मुमिनी अअज़मु मिनल काबा, ये आप सुनेंगे और अफा से सातवें इमाम वाज़े बता रहे हैं। तो हमारे नजदीक क्या है, इधर थोड़ा सा हमें उल्टी सीधी कोई खबर पहुंची, व्हाट्सएप ने बताया, इधर फैलाना शुरू कर दी, इधर उसको आज तो फेसबुक फौरन फैलाना शुरू कर दी कि हमने जवाब नहीं। सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी बिल्डिंग की तरफ है, क्योंकि वो जानते हैं कि वक्त आने वाला है कि जिसमें लोगों के पास मौका नहीं होगा कि वो इमाम हाजिर से, इमाम जो उनके सामने जिस्मानी तौर पे हाजिर है उससे मुर्तबित हो, तो ऐसों से कि जिनसे याद इमाम आए, जिनकी शख्सियत देख के आपको इमाम का किरदार याद आए, जिनसे गुफ्तगू करके ऐसी महफिल में मत बैठें कि जिसमें इमाम की याद ना आए। हमारी महफिलें ऐसी हों कि इमाम की याद आए, आखिरत की याद आए, हमें उस अजीम मकसद की याद है जिसकी तरफ हमें बढ़ना है, जिसकी जवाब देना है। हम कोशिश करते हैं कि दुनिया का पता लगे, उसके साथ बैठा हूं तो स्टॉक्स की बात हो रही है, उसके साथ बैठा हूं तो बिजनेस की बात, उसके साथ बैठा हूं तो गिबत की बात हो रही है, उसके साथ बैठा हूं फुटबॉल की बात हो रही है, उसके साथ बैठा हूं सॉकर की बात हो रही है। बाबा ये सब चीजें इसी जगह पे रह जानी है, आगे क्या चल के काम आना है। ऐसी तो ये बातें जब लोग सुनते थे गर्विदा हो जाते थे, खिंचते चले आते थे। मैंने कहा कि आठवें इमाम कह रहे हमारी बातें लोगों को बताओ, वो खिंचते चले आएंगे जैसे मखनातीस खींचता है लोगों। बताओ क्या कहा 11वें इमाम ने, बताओ क्या कहा पहले इमाम ने, सारी दुनिया देखेगी, यूनाइटेड नेशंस देखेगा। ये महबूबियत जालिमों को नहीं। यही एक बड़ा मसला था कि अब जब उस अब्बासी खलीफा ने देखा कि इमाम लोगों के दिलों में तो राज कर ही रहे हैं, मैंने उन्हें नजरबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट में डाल दिया, वहां पर भी लोग खिंचते चले आए, लोगों के दिलों पे हुकूमत है। तो इस मौके पे फैसला किया कि अब इस शमे हिदायत को गुल कर,
زہر دیا. میں نے شروع میں کہا کہ دوسرے امام سے جو ایک قدر مشترک ہے وہ زہر دینے کی. آپ نے چند دن پہلے سرکار سبز قبا کی شہادت کی مجلس میں سنا کہ ایسا ظالم نے زہر منگوایا تھا کہ ایک قطرہ اس کا کسی تالاب میں ڈال دیا جاتا، ہر زندہ موجود ختم. زہر ہلاہل اس کا نام. جانتے ہیں 11ویں امام کو کیسا زہر؟ اس کا نام زہر قاتل رکھا. یہ ایسا زہر جو آہستہ آہستہ اثر کرے. مولا مشکل کشا کو زہر میں بجھی ہوئی تلوار کا وار لگا. بڑی سخت منظر تھی، لیکن چند دنوں میں 21 رمضان آ گئی اور مولا رخصت ہوئی. 11ویں امام کو ایسا زہر دیا گیا ہے. ظالموں نے منصوبہ بنایا ہے کہ باپ کو زہر کی شدت سے تڑپتا دیکھ کے بیٹا ضرور آئے. نگاہیں امام زمانہ کی طرف. اس جوان پہ کیا وقت ہوگا جب باپ کو اس عالم میں دیکھے کہ زہر دیا. اس ظالم نے وہ طبیب رکھے ہیں جو کہ جاسوس ہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے. مقاتل میں یہ بات لکھی ہے، کسی وقت میں اس زہر کی شدت اتنی زیادہ ہوئی کہ مولا کے بدن پہ سخت کمزوری آ گئی. اب کمزوری کا یہ عالم ہے کہ شدت پیاس سے پانی پینا چاہتے ہیں لیکن ہاتھ بڑھا کے پانی نہیں پی سکتے. پیاس کا اظہار کیا. میں سوچتا ہوں کہ عربی زبان میں پیاس کے اظہار کے لیے کیا لفظ کہا ہوگا. تو ذہن خود بخود عصر عاشور اس وقت میں چلا جاتا ہے جب سرکار ابوالفضل عباس امام حسین کے سامنے کھڑے اجازت مانگ رہے ہیں. اجازت نہیں دے. عباس تم تو میرے فوج کے علم بردار ہو، میں تمہیں اجازت دے دوں. مولا کہاں ہے وہ فوج جس کا میں علم بردار ہوں؟ وہ دیکھے زہیر سر کٹا کے، وہ دیکھے حبیب سر کٹا کے، اب تو آپ کا علی اکبر بھی پرچی کھا کے، اب تو قاسم کے بدن کے ٹکڑے بھی پامال ہو گئے. ایسے میں جو آواز کان میں پڑی ہے نا وہ العطش العطش ہے. کربلا کے سارے مصائب ایک طرف، یہ پیاس کی مصیبت انسان کا کلیجہ چیر لیتی ہے. اجرکم اللہ. اس صدارت سنتے جائیے گا. ہماری زندگیاں عزائے سید الشہداء کے ساتھ چل رہی ہیں، ہم وداع نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال ایک رسم ہے، پرسہ دینا ہے نا وداع کے حوالے سے. ایک دفعہ کانوں میں آواز پڑی العطش العطش. عباس میدان میں تو نہیں جانے دے سکتا، جو سکینہ کے لیے پانی لے گا. مشکل سکینہ کو لے کر چلے، پانی سے بھرا واپس آ رہے ہیں. آنکھوں میں تیر پیوست ہے، پرواہ نہیں ہے عباس. بازو قلم ہو گئے، عباس کو پرواہ نہیں ہے.
لیکن جس وقت اس مشق میں تیر لگا ہے عباس کی امید کربلا کی خاک میں خاک بن گئی. بڑا سخت پیاس کی مصیبت ہے. جانتے ہیں نا اس ننھی بچی نے بچوں کو اکٹھا کر لیا تھا. ہاں جانتے ہو نا میرے چچا بڑے بہادر ہیں. میرے چچا سے میں نے خود فرمائش کی ہے میرے چچا پانی لے کر آئیں گے. بچی کے لیے پیاس بڑی سخت ہے. عصر عاشور جب آسمان سے سرخ آندھیاں چلی ہے نا اور فرات کا پانی نیزوں اچھلا ہے اور آواز یہی آئی ہے قد قتل الحسین بکربلا قد ذبح الحسین بکربلا. بچی خیمے سے باہر آئی ہے آ کر مقتل کی طرف دیکھتی ہے. دیکھا کہ بابا کا گھوڑا آ رہا ہے. گھوڑا آتا جا رہا ہے. گھوڑے کی پیشانی پہ گھوڑے کے بدن پہ خون ہے زخم ہے. بچی نے آگے بڑھ کر کہا اے میرے بابا کی سواری میں تم سے نہیں پوچھتی میرے بابا زندہ ہیں یا مار دیے گئے ہیں. ہاں ایک سوال پوچھتی ہوں پیاس کی شدت دیکھیے گا پیاس کا مصیبت سنیے گا. بچی کہتی ہے اے میرے بابا کے رہوار ایک بات بتا دینا ان سقیا ابی او قتل عطشانا کہ میرے بابا کو پانی پلا کے مارا گیا یہ پیاسا شہید. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزادارو آپ نے گریہ کیا آپ کا گریہ قبول ہو. کوئی گریہ سوائے اس دنیا میں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ملے. بڑی مصیبت ہے. آج رات خاص پرسہ دینا ہے کس کو حسین کی اس دکھیاری ماں کو جو ٹوٹی پسلیوں کو پکڑ کے کبھی اس عزادار کے پاس کبھی اس عزادار کے پاس. اے میرے حسین کے عزادار اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو میرے رومال میں جگہ دے دو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزاداروں کوئی غم نہ ملے سوائے غم محمد والے محمد کے. رونے کی رات ہے عزاداروں. اس شکستہ پہلو بی بی کی مصیبت کو ہم یہاں پر تعزیت پیش کرنے والے ہیں. کس کس کا تعزیت پیش کرے؟ اے بی بی آپ کو عباس کے ان کٹے بازوؤں کی تعزیت پیش کرے یا آپ کو قاسم کے پامال بدن کی تسلیت پیش کرے یا آپ کو آپ کے حسین کے اس شبیہ پیغمبر علی اکبر کے کہ جو سینے میں پرچی کھا کے زمین کربلا پر جب گرا ہے نا تو حسین نے کہا الگ دنیا بعد رفا اکبر مجھے آواز دو آنکھوں سے نظر نہیں آتا. اس علی اکبر کا پرسہ دے. اجرکم اللہ. آزاداروں کس کس کا پرسہ دے. آزاداروں بس امام یازدہم کا وہ وقت آیا کہ پانی طلب کیا. خود زمانے کے امام نے پانی کو پیش کیا. آزاداروں پانی کا پیش کرنا تھا. اس کے بعد کچھ وقت گزرا امام کی روح کا فضل سری سے پرواز کر گئی. میں کہوں گا مولا بڑا مشکل وقت ہے. کم سنی کا عالم ہے بڑی مصیبت ہے. ظالم بھی سر پہ کھڑا ہے ایسے میں غسل و کفن بھی کرنا ہے. لیکن ہمارا سلام ہو آپ کے اس جد عابد بیمار پر. کیسا وہ غیرت والا امام ہے. اللہ کسی غیرت والے کو یہ منظر نہ دکھائے کہ جوان بیٹا ہو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں توکے خاردار ایک ٹک بابا کے سر کو دیکھ. بی بی زینب نے شانے کو سجاد سجاد ہوش کرو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. زدارو بس 2 جملے اور زحمت تمام. آپ نے بہت گریہ کیا 2 مہینے 8 دن گریہ کیا. آپ نے محرم گریہ کیا سفر میں گریہ کیا. آج پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں نا 11ویں امام کا تابوت بھی برآمد ہوگا. ہاں ایک بات کہوں گا انہیں روتی آنکھوں سے جناب سیدہ کے سامنے اپنے خالی دامنوں کو پھیلائیے. بی بی یہ سب آپ کی بارگاہ میں سوالی بن کر آئے ہیں. یہ حاجتیں لے کر آئے ہیں. یہ گناہگار اپنے گناہوں
کا ان آنکھوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ عزادارو بس ایک آخری جملہ سنیے اور آپ کی زحمت کو میں نے ختم کر دیا۔ اب یہ وقت گزرا، وقت گزر کے اب ایک بڑا اہم وقت آیا کہ جب یہ قافلہ مدینہ میں واپس آ رہا ہے۔ اب آپ نے سنا ہے 28 رجب کو بھی سنا ہوگا، 2 محرم کو بھی سنا ہوگا، مدینہ سے قافلہ کس طرح چلا ہے کہ جوانان بنی ہاشم کے جھرمٹ میں وہ بی بی سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی آ رہی ہے۔ ابو الفضل عباس کی آواز ہے، خبردار نگاہیں نیچے کر لو۔ جس کے عباس جیسے بھائی ہو، جس کے علی اکبر جیسے بھتیجے ہو، جس کے آل محمد جیسے لال ہو، اس کی جرأت ہے اس زینب کی جانب نگاہ کرے۔ اب وہی زینب مدینے میں آ رہی ہے، ایک آواز کر رہی ہے، نانا نانا کے پاس گئی، نانا گئی تھی، عباس بھی ساتھ تھے، حسین بھی ساتھ تھے، علی اکبر بھی ساتھ تھے، نانا آئی ہو، اجڑ کے آئی ہو، نہ عباس نہ علی اکبر۔
दुनिया